یہ مناظر ہیں درگاہ حضرت کھتڑ ولی شہید کی مزار کے، جو ضلع عمرکوٹ کے تاریخی شہر غلام نبی شاہ میں موجود ہے۔ یہ عظیم بزرگ ہستی جو شہید سہروردی سلسلے سے تعلق رکھتا تھا، یہاں پر یہ بہت تاریخی اور قدیمی یہ مزار ان کی، جہاں پر ان کے نام سے یہ درگاہ قائم ہے۔ سندھ بھر سے خواہ پورے پاکستان سے مختلف لوگ اس درگاہ پر حاضری کے لیے آتے ہیں۔ اولیاء شہید کھتڑ ولی کی یہ مزار لمبائی کے حوالے سے سندھ میں موجود بہت قدیم اور طویل لمبائی کی مزاروں میں سے ایک مزار ہے۔ یہ مناظر ہیں اس کی نام سے لگی ہوئی تختی کے، اور یہ اس کی مزار کا وہ حصہ ہے جو بہت بڑا، طویل اور لمبا حصہ نظر آ رہا ہے۔ یہ قدیم مزار یہ شہید کھتڑ ولی بزرگ کی اولیاء کی یہ مزار کا منظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ سندھ خواہ پورے پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ، عورتیں، مرد، بچے اور بوڑھے اپنی حاجتیں، منتیں اور باسیں باسنے کے بعد یہاں پر حاضری پر آتے ہیں۔ یہ درگاہ دھرتی کے حصے سے بہت اوپر کی سطح پر قائم ہے، جو بھی ایک نئی اور تاریخی درگاہ کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ درگاہ پر مختلف اگربتیاں لگانے کے لیے لگائی گئی یہ مختلف چیزیں ہیں، جہاں پر لوگ حاجتیں، منتیں اور دعا وغیرہ مانگنے کے لیے، یا ہندو لوگ جو یہاں پر آتے ہیں حاضری کے لیے، وہ یہاں پر اپنی جو اگربتی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں۔ یہ اس کے لیے مختلف چیزیں رکھی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں۔ غلام نبی شاہ جو ضلع عمرکوٹ کے بیراج کے انتہائی اہم حصے میں واقع خوبصورت کلچرل اور ہسٹوریکل شہر ہے، جہاں پر یہ درگاہ موجود ہے۔ یہ مناظر ہیں ان چیزوں کے جسے سندھی میں گڈی کہتے ہیں، یا مختلف پھل جھڑیاں جو لوگ کپڑوں سے بنا کر کے، خاص طور پر ہندو عورتیں نرینہ اولاد کی دعا کے سلسلے میں بنا کر کے یہاں پر پہنچتی ہیں، اور پھر یہاں پر مختلف جو درخت ہیں یا درگاہ کے جو حصے ہیں ان میں ٹانگ کر اور دعا مانگ کر واپس چلی جاتی ہیں۔ یہ خوبصورت مناظر ہیں ان کپڑے کی بنی ہوئی خوبصورت قسم کی گڈیوں کے، یا جو دیگر مختلف چیزیں کپڑوں سے بنانے کے بعد یہاں پر ٹانگی جاتی ہیں۔ یہ اس کے مین دروازے کا وہ حصہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ دوبارہ آپ دیکھیں، بہترین قسم کی مختلف کپڑوں سے، ستاروں سے، اور شیشے کی جو ستارے ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں ان پھل جڑیوں پر، ان گڈیوں پر، اور مختلف کپڑے کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں ان پر۔ یہ حاجتیں، منتیں رکھنے والے وہ لوگ، وہ عورتیں جنہیں نرینہ اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنی باس باسنے کے بعد یہاں پر پہنچ کر کے یہ چیزیں رکھتے ہیں۔ یہ ایک صوفی اور تصوف سے سلسلے کا ایک اہم اور تاریخی نمونہ ہے۔ صوفی ازم، صوفیہ کرام کا ایک بڑا سلسلہ سندھ کے مختلف علاقوں میں موجود ہے۔ یہ درگاہ کے ایک مناظر ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ انتہائی سندھ کی مختلف ولی اولیاؤں کے جو درگاہیں ہیں، ان بزرگوں میں سے یہ درگاہ بھی ایک شامل ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ کبوتر ہیں، یہاں پر دانے ڈالنے کے لیے لوگ ان کبوترس کے پاس آتے ہیں اور دانے دے کر کے چلے جاتے ہیں، مگر تمام لوگوں کی موجودگی کے باوجود یہ کبوتر اڑتے نہیں، ان کے پاؤں کے ساتھ ان کے قریب سے ہی بیٹھے رہتے ہیں اور دانے چگتے رہتے ہیں۔ ہندو کمیونٹی کے بہت سارے لوگ، خاص طور پر منگواڑ، بھیل، کولی اور دیگر جو جاتے ہیں، ان کے لوگ، خاص طور پر عورتیں یہاں پر زیادہ تر آتی ہیں۔ یہ ایک بڑی اور صوفی ازم کے حوالے سے مانی پہچانی جانی والی درگاہ ہے۔